مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے باب اول بنیادی عقائد میں سے پانچویں عقیدہ آخرت کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے عقیدہ آخرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھنا ضروری ہے. آپ اپنی ٹیکسٹ بک کے اندر پیج نمبر 15 پر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا لفظ آتا ہے جس کا مطلب ہے قریب والی چیز. چونکہ دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک طرح سے مقابلے میں ہیں، تو اس وجہ سے دنیا کا معنی قریب والی، یعنی جس زندگی کے اندر انسان ابھی رہ رہا ہے اور جو جلد ختم ہونے والی ہے، اور آخرت یعنی جو اس دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی آئے گی وہ آخرت ہوگی، جس میں انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ مکمل ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اس کے جسم کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے اچھے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اس کی برائیوں کا پر اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ آخرت کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح سورہ انفطار کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن لفی نعیم جنت میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور جو فجار ہیں یعنی گناہ گار ہیں تو وہ نافرمان جو ہیں وہ لفی جہیم جہنم میں ہوں گے. تو یہ ابتدائی ایک آخرت کا مفہوم ہے، اس کے معانی ہیں. اور آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد اسی عنوان کے تحت، اسی موضوع کے تحت آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ نیچے انہوں نے دیا ہے کہ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ. سوالات کے اندر بھی عموماً آتا ہے کہ آخرت کی بارے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے، وہ بیان کریں. تو اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید آخرت کو بڑے مفصل اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے. بہت سی آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جو آخرت کے بارے میں تفصیل سے بتاتی ہیں، آخرت کے حالات کو بیان کرتی ہیں، جزا اور سزا کے طریقہ کار، اور اہل جنت کا ذکر آتا ہے، اہل جہنم کا ذکر آتا ہے، حساب کتاب کا ذکر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان ہوئی ہیں. لیکن یہاں بک کے اندر چند ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں، چند ایک باتیں ہیں جن کا ذکر ہے کہ جن کو ہم قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کا ہی ایک پیش خیمہ ہے. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. گویا کہ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان آتا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ وہ اپنی آخرت کو سنوار سکے، آخرت کے لیے اپنا کچھ ذخیرہ کر سکے، اپنی آخرت کو بنا سکے. کیونکہ دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت ہے. اب اگر دنیا کی زندگی جس نے اچھی گزاری ہے تو وہ آخرت کی زندگی کے اندر بھی خوش رہے گا، اور اگر جس نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنی منمانیاں کی، اپنی خواہشات کو پورا کیا اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کو رد کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کی آخرت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں قرآن مجید کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 70، آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن جب انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، تو اگر کسی نے ایک چھوٹی سی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کے ساتھ اسی حساب سے معاملہ کیا جائے گا، اور اگر کسی نے کوئی چھوٹی نافرمانی بھی کی ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی کی ہے، تو اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. اگر کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کو بھی اس کا حق پورا پورا دیا جائے گا. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قیامت کے دن ایک یعنی حساب کتاب کا نظام ہے، جزا اور سزا کا نظام ہے. تو ہر انسان کو جو کچھ بھی اس نے جو اس کا عمل ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کو بدلہ دیا جائے گا. آخرت کی تعلیمات کے اندر دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے، کہ وہ چیز اپنی اس مدت کو، اپنی اس لائف کو پورا کر کے وہ اس چیز کا جو زندگی ہے، جو اس کی مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
تو بالکل اسی طرح یہ دنیا کا جو نظام ہے، جو کائنات ہے، یہ جو سورج چاند ستارے، یہ جو پوری کائنات کا ایک نظام ہے، تو اس نے بھی ایک اپنی مدت پوری کرنی ہے، اپنی ایک زندگی کو پورا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 68 میں، کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فصاعقہ کو بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماوات ومن فی الارض، کہ زمین آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، یعنی جو جاندار ہیں، جو جانور ہیں، جو انسان ہیں، جو بھی مخلوق ہے، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بے ہوش ہو جائے گی۔ الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ رب فرماتے ہیں کہ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، کہ پھر وہ اچانک سے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ یعنی پہلے سور جس کو ہم نفخہ اولا کہتے ہیں، اس میں پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات جو ہے بے ہوش ہو جائے گی، اور پھر دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ رب العزت دوبارہ سے ان کو زندہ کریں گے، اور پھر حساب کتاب کا نظام شروع ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز ہمیں آخرت کی تعلیمات، قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں آخرت کے بارے میں سمجھ آئی۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہمیں آخرت کی، قرآن مجید کی تعلیمات سے آخرت کے بارے میں سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے انسانوں کی زندگی کا ملنا، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ دوبارہ اس لیے زندہ کریں گے کہ اس نے آخرت کی زندگی کو شروع کرنا ہے، اور آخرت کی زندگی کے اندر چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ برا ہے، اس نے اپنی اس زندگی کو اب اس کے مطابق ہی آگے گزارنا ہے جیسے اس کے اعمال ہیں۔ جیسے سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کی ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے، تو فرمایا کہ یرا، اس کو وہ دیکھ لے گا، یعنی اس کو پا لے گا، وہ اس کی جزا اس کو مل جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک مثقال کے برابر، ذرہ برابر بھی شر کیا ہے، برائی کی ہے، یرہ، وہ اس کو بھی پا لے گا، یعنی اگر اس پر اس کو سزا ملنی ہے تو وہ اس کو یعنی دیکھے گا، یعنی اس کے حصے کی سزا اس کو ملے گی۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اسی باب میں، اسی عنوان کے ذیل میں آپ دیکھیں پیج نمبر 16 پر ایڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے جوابات۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی اسلام کی تبلیغ کے کام کو شروع کیا، تو مشرکین، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کفار اور مشرکین طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے شبہات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، اور جو آپ پر وحی نازل کی جاتی تھی، اس وحی کی روشنی میں ان کے سوالات کا جوابات دیتے تھے۔ تو یہاں ہماری اس بک کے اندر بھی کچھ منکرین آخرت کے، یعنی منکرین آخرت کا مطلب ہے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، یعنی کفار، وہ کیا کیا ان کے اشکال تھے، سوالات تھے۔ تو اس چند ایک سوالات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلا سوال سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آیت گویا کہ ان کا سوال ہے، اور پھر اسی سوال کے جواب میں ایک دوسری آیت یہاں ذکر کی گئی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا جواب ہے۔ تو سب سے پہلا جو ان کا سوال تھا منکرین آخرت کا، وہ یہ تھا کہ جب ہم اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 دیکھیں، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا وہ لوگ کہتے تھے، کیا ہم جب ضللنا فی الارض، جب زمین میں نیست اور نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اسی میں آگے جا کے سورہ روم کی آیت نمبر 27 اس میں اللہ رب العزت نے ان کے اس اشکال کا، اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، کہ وہ جس نے آپ کو پہلی بار پیدا کیا، ثم يعيد، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یعنی مشرکین کا سوال تو یہ تھا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ ہمیں کیسے زندگی ملے گی؟ تو اللہ رب العزت نے بہت ہی آسان اور بڑے واضح الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں، تمہیں پہلی مرتبہ جس ذات نے پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی وہی تمہیں پیدا کرنے پر، زندگی دینے پر قادر ہے۔ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ تو اس سے آگے دیکھیں، دوسرا سوال جو مشرکین کا تھا وہ یہ تھا کہ
بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یعنی جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ تو دیکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 78 نمبر آیت میں اس کو اللہ رب ذکر کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر ان کا شبہ ہے، ان کا سوال ہے، اور اس سے اگلی آیت آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت ان کی شبہ کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں من یحیی العظام وہی رمیم، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ من کون ہے وہ ذات یحیی العظام کہ جو ان ہڈیوں کو، وہی رمیم ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ بالکل پچھلے جواب سے ملتا جلتا جواب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے یحییھا الذی کہ ان کو وہی ذات زندہ کرے گی، انشأھا اول مرہ کہ جس نے پہلی دفعہ ان ہڈیوں کو پیدا کیا تھا، یعنی جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ہڈیاں بنائیں اور ان پھر ہڈیوں کو طاقت دی، اور پھر یہ ہڈیاں بڑی ہوئیں، انسان اپنی زندگی کے مراحل سے گزرتا گیا، پہلے بچہ تھا، پھر بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، پھر جوان ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی زندگی مرحلہ وار ختم ہوتی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو اسی انداز میں سمجھایا کہ اے کفار اور مشرکین، جب تمہاری ہڈیاں تھی ہی نہیں، پہلی دفعہ جس ذات نے ان کو وجود بخشا تو دوبارہ ان ہڈیوں کو زندہ کرنے پر بھی وہی ذات قادر ہے، اور اس کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ یہ ان کا دوسرا شبہ ہے۔ اب ان کا تیسرا شبہ آگے دیکھیں، مشرکین جو تھے، آخرت کے جو منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، ان کا تیسرا شبہ یہ تھا کہ ہمارے لیے صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی میں رہیں گے، جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد یہ جہان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 29 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ان کے اس شبے کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ ہمارے لیے صرف یہی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 آیت نمبر 28 میں اس کا جواب دیا اور فرمایا دیکھیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ اے مشرکین وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا یعنی تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دے گا، مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی جب انسان دنیا میں نہیں تھا، جب دنیا میں انسان نہیں آیا تھا تو وہ اپنے ماں باپ کی جسم کے اندر بکھرا ہوا تھا، تو ایک مردہ جسم کا لوتھڑا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ہی اس مردہ کو دوبارہ ایک بچے کی شکل میں زندگی دی، بڑا کیا، اور پھر جب دنیا کی زندگی کے اندر تم رہو گے تو تمہیں پھر جو ہے میں موت دوں گا اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے کے لیے، اور پھر یہ دوسرا مرحلہ موت کا ہے، تو پھر جب تم موت تمہیں مل جائے گی، تم چلے جاؤ گے، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ تو یہ جو مرحلہ وار تمہارا زندہ ہونا، تمہارا مرنا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ثم الیہ ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں کہ تم نے دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ان کے اس شعبے کا ازالہ ہو گیا کہ یہ صرف یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ جب انسان اس دنیا میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو اس کا ایک طرح سے کھاتا کھل جاتا ہے۔ اب وہ یا تو اپنی اس زندگی کو قیمتی سمجھے اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کر زندگی گزارے تو اس کی آخرت بن جائے گی، اور اگر اللہ رب العزت کے نافرمان بن کر زندگی گزارے گا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری آخرت کا والا عقیدہ آخرت کا جو ہے خلاصہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے، جو سوالات ہیں، وہ 2 سوال ہیں کہ پہلا سوال آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات، قرآنی تعلیمات کا خلاصہ آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے کہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے۔ یہ جو بک بھی آپ کے پاس، آپ کی بک کے اندر بھی پیراگراف موجود ہے، اور لیکچر کو بھی آپ غور سے سنیں اور ترتیب وار جو قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اس کو لکھیں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں
تین شبہات ذکر کیے گئے ہیں اور تین ہی اس کے جوابات ہیں۔ شبہ کے اندر بھی قرآن پاک کی آیت ہے اور اس شبہ کے جواب کے اندر بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے اور پھر اس کو سینڈ بھی کرنا ہے۔ ای میل آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم